تین موٹی موٹی اقسام ہیں. نمبر 1 شرک فی الذات، اور شرک اور توحید دونوں میں سے کسی ایک کو سمجھ دیں گے تو دوسری سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں؟ یعنی آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہے، مجھے اب تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ 60,000 روپے مجھے دے دو، میں نے 60,000 روپے ان کو دے دیے، باقی میری جیب میں کتنے ہیں؟ 40 ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے. 100,000 روپے سے 60 گیا تو 40 ادھر نہیں. اسی طرح ہم یا توحید کو سمجھ لیں یا شرک کو سمجھ لیں، ایک کو سمجھیں گے تو دوسرا انڈرسٹوڈ ہوگا. دونوں کو الگ الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ذات میں شریک کرنے سے مراد کیا ہے؟ میرا عبد الرحمان میری ذات کا تسلسل ہے، میرا بیٹا ہے، میرے جینز اس کی شخصیت میں بھی موجود. یہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم اسی طرح کا کوئی نظریہ اللہ کے معاملے میں رکھیں تو وہ شرک ہے. اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے. قل هو اللہ احد، جگتا ہے تنہا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ ماں میں نہ پیتا کوئی. وہ خود ہے، قائم بالذات ہے، الحی القیوم، اپنی زندگی جی رہا ہے، زندگیاں بانٹ رہا ہے، خود کھڑا ہے، باقی کو تھامے ہوئے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. یہ شرک سب سے پہلے ان لوگوں میں پیدا ہوا ہے جو کسی نبی اور رسول کے امتی تھے. اس لیے یہ امکان یہاں بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، ہم میں بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے سمجھنا ضروری ہے. یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے. وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. اب اولاد اپنے والد کی عین ہوتی ہے. اس کو قومیتوں کے حوالے سے بھی سمجھ دیں. اوان کا بیٹا اوان، عباسی کا بیٹا عباسی، حضور کا بیٹا سعید کا بیٹا، اور انسان کا بچہ انسان. تھوڑا نیچے اترے، گائے کا بچہ گائے، ٹھیک ہے، بکری کا بچہ بکری. اگر ہم مان لیں کہ اللہ کا بھی کوئی بچہ ہے تو اللہ کا بچہ اللہ ہی ہونا چاہیے. ایک تو اس وجہ سے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ اولاد اپنے والد کا عین ہوتی ہے. جو صفات جو جینز والد میں ہے وہی اولاد میں ہے. اب اگر اللہ کا بیٹا کوئی مانتے ہیں یا بیٹی مانتے ہیں، مشرکین نے فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوسٹ بھی دیا. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کہ پاگل دے بچے ہو، اپنے واسطے تجھے پتر پسند کیتے، میں نے تجھے بچیاں لاٹ کر دی. کن کا ادھر قسمت الجیزہ، یہ تو بڑی بوڑھی تقسیم ہے تمہاری، بے انصاف ہو تم لوگ. تمہیں انسان جو انسانی وصف ہے وہ بھی نہیں ہے. ورنہ انسانی شرط یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. تم نے اپنے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹی پسند کی، بڑی بوڑھی تقسیم کی. تو اولاد والدین کا عین ہوتا ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ کسی خدا سے نہیں ہو، خدا سے جدا بھی نہیں ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ یا شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہندو بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہمارا انڈینس کے ساتھ جو ہے ہمارے بزرگوں کا وقت گزرا، اٹھنا بیٹھنا، تو بہت ساری چیزیں ادھر سے آئی ہیں. کچھ ایران سے تشریف فرما ہوئی ہے،
یہ دو جو ایک ہندو تصوف اور ایک ایرانی تصوف، یہ ہمارے عقائد پہ بھی اثر انداز ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ سب سے پہلے یہ عقیدہ یا یہ جرم یا یہ گناہ کن لوگوں سے سرزد ہوا جو کسی نبی یا رسول کے امتی تھے۔ ہم بھی اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، تو اندیشہ ہے کہ ہم میں بھی وہ منظ آ جائے۔ اس کو میں آگے ایک عقیدہ ہے اوتار، اس کے ضمن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کچھ شیڈ ہمارے یہاں آنے شروع ہو گئے۔ تو یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بندہ بندہ ہے لیکن خدا سے جدا نہیں۔ اسی طرح یہی شرک کا جو ہے جرسومہ ان لوگوں کے ہاں بھی تھوڑا پلا بڑا، جو کسی نبی یا رسول کی امتی تو نہیں تھے، لیکن ان کے مذہب کی بنیاد کسی شخصی فلسفے پہ، جیسے ہندو مت ہے۔ یہ کوئی الہامی مذہب تو نہیں ہے نا، الہامی مذاہب کتنے ہیں دنیا میں؟ 3: یہودیت، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، عیسائیت اور اسلام۔ یہ 3 الہامی مذاہب ہیں۔ کیوں؟ ان کی طرف نبی اور رسول آئے، ان کے پاس الہامی کتابیں ہوتی، اس کے علاوہ سارے غیر الہامی مذاہب ہیں۔ یہ ہندو مت ہو گیا، یہ جین مت ہو گیا، یہ زرتشتی ہو گئے، یہ کنفیوشسٹ ہو گئے، یہ تو چائنا میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر۔ اچھا، اور بھی اسی طرح کے آپ کو کئی شہر مل جائے گے، یونانیوں کے یہاں مل جائے، جرمنوں کے یہاں مل جائے، فلاسفہ مل جائے، جورجینس کے یہاں مل جائے۔ ان کا جو معاملہ ہے جن مذاہب کی بنیاد کسی شخصی فلسفے پہ، ان میں پھر شرک کے مختلف شیڈ اس طرح سے آئے گا۔ ایک نظریہ ہے اوتار کا۔ اوتار کیا ہوتا ہے؟ گاڈ انکارنیٹس، اللہ کسی انسانی پیکر میں زمین پہ آئے۔ اس عقیدے کا نام کیا ہے؟ اوتار، انکارنیشن۔ اور ہمارے یہاں اس کا شیڈ میں نے آپ کو بتایا، اسی پہ بات ختم کروں گا آج شرک کی ذات پہ۔ ہمارے ہاں اس طرح کی آپ کچھ نہ کچھ یہ بیماریاں جڑ پکڑ رہی ہیں۔ ایک شعر آپ کو سناؤں جس کا بھی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یہ اللہ کے بارے میں نا، ثم استوی علی العرش، کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے پھر عرش پر مستوی ہو گیا، متوکل ہو گیا، برحمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمارے آواز سے باہر پیچھے ہے، کیسے برحمان ہوا؟ بس اس پہ مطلق ایمان لانا ہے کہ اللہ عرش پہ، اور ہر جگہ ہے اپنی صفات علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ وجود اس کا نہیں مانیں گے جیسے ہمارا وجود مانیں گے تو یہ ایک باڈی ہے۔ کس کی باڈی ہے؟ یہ سیل ہے نا، موبائل، یہ سیل کس پر ہے؟ روشن رائس کی، کہ اس سے باہر تو نہیں ہے نا۔ جب ہم اللہ کا وجود مانیں گے، کہیں گے کہ وجود کے اعتبار سے اللہ عرش پہ، تو اللہ کو ہم نے، اب یہ دیکھیں گے اس روشن کے مقابلے میں محدود ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ہم محدود نہیں کرتے، اس کی تمام صفات لامحدود، یہ آپ نے یاد رکھا۔ تو بہر کہا گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اوپر عرش پہ تھا، تو کیا تھا؟ خدا اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب کسی نے یہ دشمنی سے نہیں کہا، اندھی عقیدت میں گئے گیا، فوٹو لگا کے نکال گیا تو نکالنا۔ یہ ہوتے ہیں وہ مذہب جسے اوپیم کہا گیا، افیون کہا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایسے فوٹو لگا کے لوگ ممبر پہ بھی چڑھ جاتے ہیں نا۔ اس نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ چلے
کسی ایک سے ہوتی بات کا بندہ سمجھتا کہ ایسے ہی ہو گیا حادثہ، پیچھے زیادہ لگ گئی تھی برداشت نہیں، لیکن ایک اور بھی ہے ایسے صاحب، بلکہ یہ صاحب نہیں ہے، ان کا پورا حلقہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں مدینے کی مسجد کے ممبر پہ ہم نے بغیر آئین کے، آئین سمجھتے نا، بغیر آئین کے ایک عرب دیکھا، عرب میں سے این نکالنے پیچھے کیا بیٹھتا ہے رب، مدینے کی مسجد کے ممبر پہ ہم نے بغیر آئین کے ایک عرب دیکھا۔ اب اپنے طور پہ جس نے کہا ہے واہ 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 ماشاء اللہ، ہم ایسے ہی لوگوں کو دادے دے رہے ہوتے ہیں، داد بھی دیتے ساتھ دان بھی دیتے ہیں، سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں، خلاف بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمیں کی مدد کی افیون کھلا کے ہماری جیب بھی بند کر جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی۔ تو یہ اوتار کا نظریہ ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی نظریہ ہندوؤں کا ہے، رام کرشن جی اللہ کا اوتار، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اوتار مانا ہے، کام کی اوتار، آخری اوتار۔ ایک اور نظریہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا، حلول۔ حلول کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کسی شے کا صلاحیت کا ڈیزالو ہو جانا، حل ہو جانا، ٹھیک ہے، پینیٹریٹ کر جانا، اس کے اندر صلاحیت کر جانا۔ یہ جو کہا جاتا تھا کہ میری حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ نا، ایک شخص نیچے تو آپ نے کہا یہ خدا کا اوتار ہے، ایک یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر خدا گھس گیا، وہ پہلے سے آپ کے درمیان موجود تھا۔ کہا گیا کہ میری حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یعنی بھگوان کو گانے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ یہ کون سا ہے؟ حلول کا۔ اور یہ حلول اس کے گانے ملتے ہیں اسی سے، آپ خدا نہیں، خدا سے جدا نہیں، آپ کے اندر خدا ہے کہ ہماؤسٹ پینتھیزم۔ ہماؤسٹ کیا ہے؟ ہر شے میں خدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہندوانہ جو ہے عقیدہ ہے، یہ میں آپ کو عقیدے کی شکل میں سمجھاؤں گا۔ ان کے ہاں ہے نا تناسخ ارواح کا عقیدہ، پہلا جنم، دوسرا جنم، جنم جنم، 7 جنم ہے نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایک ہندو جوڑا نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو دیہاتی ماحول تھا، وہ جو ہندو کی بیوی تھی نوجوان تھی، تو وہ دیہات میں درخت کے نیچے بیٹھ کے آٹا گون رہی تھی، اور ساتھ اس کا خاوند بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر سے یہ کتے کی مونس کیا ہوتی ہے، کتیا بچ، وہ آ گئی، تو وہ آٹا گون رہی تھی، اس نے اس کو دھتکار دیا، جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں درے، دفع ہو جاتا، یا کوئی پتھر گیلا اٹھا کے پھینک دیا۔ تو وہ صاحب جو تھے اس کے پتی وہ بول اٹھے کہ ارے کیا کر رہی ہو، کچھ خیال کیا کرو، ہو سکتا ہے اس کی ماتا کی روح ہو، اس کو کیوں دھتکار رہی ہو، کائے کو دھتکارے اس کو؟ چھوڑو پرانی بات، جس کو نہ دھتکارا نا پیچھے میرا پتا بھی آتا ہوگا، وہ بھی مر گیا۔ یہ ہوتا ہے اماؤس۔ ہر شے میں اللہ، ہر شے میں اللہ، ہر شے اللہ۔ پھر جتنے ہندو اتنے خدا، ایسا ہی ہے نا، ہر ہندو کا خدا اس کو سمجھتا ہے۔ ایک صحابی نے صحابہ کو چڑھانے کے لیے، ویسے وہ ہوتا ہے نا ایجوکیشن کے لیے، دینی اس نے کہا کہ یار تم ایسے خواہ محبتوں کو برا کہتے رہتے ہو، میں نے تو اپنے خود سے بڑا فیض ہوتا ہے۔ اب اسلام لانے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں جناب، آج آپ نے یہ کیسی بیکی بیکی باتیں شروع کر دی؟ ان کا بیکی باتیں نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے معبود باطل سے بڑا فیض اٹھایا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمارے آنکھوں میں تو پتہ ہے، یہ ڈکلیئرڈ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک روایت تھی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، فیصلہ تھا، رولنگ تھی کہ یا تو بت قابل تعظیم وہی ہے جو مکہ کی مٹی کا بنا ہوا ہو، یا مکہ سے خریدا گیا۔
باقی بت نہیں ہے، یعنی وہ معبود نہیں۔ مکہ والوں کا رہنے اسی پہ چلتا ہے، دوسری اوقات اسی پہ تھی، اسی لیے انہوں نے ان کو حوصلہ بنایا ہوا تھا، اپنے یہاں جناب قید کر کے رکھا ہوا تھا ان کو خداؤں کو، ان کے نام پہ آئیں گے جناب ہمیں مانڈے تو ہم کھائیں گے۔ یہی ہوتی میسج میں ابو سفیان کا جو کریکٹر ہے وہ ابو جہل سے کہا کرتا ہے کہ اپنی معاش کو اپنے ان معبودان باطل سے، باطل تو نہیں کہتا، وہ اپنے ان معبودوں سے کبھی الگ نہ کرنا، ورنہ خوابوں باتیں ہو۔ وہ یہی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑا فیض اٹھایا ہے کہ مکہ سے میں چلا ہوں تو اپنا معبود اپنے ساتھ، راستے میں مجھے پیشاب کی عادت آئی، میں نے اس کو رکھا اونچی جگہ پہ، مجھے تو ذرا جو ہے اپنی حاجت برابری کرنی ہے، اس کو تعظیم سے میں نے اوپر رکھ دیا۔ اب میں جب وہ اپنی حاجت پوری کر کے رکھا، حاجت سے ہو کے واپس آیا، میں نے دیکھا کہ لوگ بھی کام اٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر رہے، تو میں نے کہا اف تف ہے اس خدا پہ جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، مجھے کیا بچائے گا؟ تو یہ ذریعہ بنا ہے حقیقی معبود کی معرفت کا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجھ سے میں نے فیض اٹھایا۔ تو کبھی کبھی انسان سے غلطی اور ٹھوکر جو ہے وہ دوسرے حقیقت تک پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں سلیمان فارسی نہ بکتے ایک گروہ کے ہاتھوں دوسرے گروہ کے ہاتھوں تو کیسے پہنچے سرکار دو جہاں کے پاس۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دائیں بائیں ان بری عقیدتوں کو اور عقیدوں کو نہ دیکھتے تو کیسے صحیح عقیدے کو سمجھ پاتے؟ دورف الاشیاء بأضدادها، یہ چیزیں جو اپنے اینٹونیم سے پہچانے جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز اس کی ضد ہوتی ہے، ابھی رات ہے، اس کا تصور دن کے ساتھ، دن نہ ہو تو رات کا کیا تصور، سفید نہ ہو تو سیاہ کا کیا تصور، مرد نہ ہو تو عورت کا کیا تصور، تو چیزیں آپ نے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو تیسری شے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہماؤس، اوتار، حلول، ہماؤس، یہ سب کون سے ہیں؟ غیر الہامی مذاہب کے شرکی عقائد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس ضمن میں آپ موٹی بات یہ یاد رکھیں، ابھی دو چیزیں ہمارے پاس ہو رہے ہیں، اگلی نشست میں مجھے کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے نا، کسی کو اجازت تو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیچھے تھوڑی سے کی لیے کسی طرح ختم کرنا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اگر سمجھ آ گئی تو سمجھیں کہ ہمارا وقت یہاں صحیح صرف ہوا، اگر سمجھ نہیں آئی میں تبدیل کر کے چلا گیا اور آپ کو بھی یاد نہیں رہی اور مجھے بھی جو اطمینان نہیں ہوا کہ کسی کو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ شرک فی ذات، اس کا ہم نے سمجھ لیا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھا، عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھا، اور مشرکین مکہ نے عیسیٰ کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ ایسا کوئی بھی عقیدہ شرک کہلائے گا۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے تو ہم کس پر ہیں؟ توحید فی ذات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اوتار، حلول اور ہماؤس، اگر کہیں کوئی اس طرح کا ملتا جلتا عقیدہ ہمارے ہاں ہے تو ہم شرک فی ذات ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے ہم بری ہیں، اپنے اندر ان کو فکر کر کے دیکھیں کہ ہمارا ایسا عقیدہ کوئی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم توحید فی ذات۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی دو اقسام ہیں، شرک فی صفات اور شرک فی عبادت، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سمجھیں گے۔ ویسے شرک فی صفات کے حوالے سے 3 جمع 3 موٹا اصول ہے، وہ آسان سا ہے، اس پہ اگلے نشست میں ہم 5-10 منٹ لگا کے تیسری قسم کو بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک شے بنی بنائی کی میں آپ کو لا دوں گا، آپ اس پہ باقاعدہ جو ہے غور و فکر کیجیے، اس سے سمجھیے، سمجھائیے، کسی پر فتویٰ نہیں لگانا آپ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو آپ کو پیارا ہے عزیز ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اپنی بھی آفت سنوارنی ہے، ان کی آفت بھی سنوارنی ہے۔ فتویٰ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منہ پہ رکھ دیا ہے، اب من دیگرم تو دیگری، تو ادھر سے میں ادھر، اس سے مسلم سوسائٹی متحمل نہیں ہے، اور کتنا تقسیم کریں گے اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کی اس وقت کو آپ کے میری عادت کو قبول فرمائے، ہماری آنے والا وقت جو ہے روشنی کا ہو، نور توحید کا ہو، اس لیے کہ وقت فرصت ہے کہاں ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب حضور کا پرچم ہمارے ہاتھ، آپ اس کے میرا نشا سب رحمہ اللہ بہت برگزیدہ ہستی اللہ اور بہت بڑے عالم حاجی امداد اللہ
मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह से वो बेहद शुदा, और उन्होंने उनको भेजा था कि मैं रबी आप चले जाओ, अल्लाह ने आपसे बड़ा काम देना है। और वो क्या था? आपको जो नामों से साबित होगा। तो वो कहते हैं कि एक खास कैफियत में उन्होंने एक नात की, उसके एक शेर कितने देर अभी थे कि हुजूर कहाँ कहाँ आपका काफिला और कहाँ पे, हम भी यही कहते हैं कि हुजूर कहाँ आपका काफिला और कहाँ हम जैसे चूके पे चले। हुजूर अगर हमें कोई तौफीक मिल रही है ना, तो ये अल्लाह का करम है, आपकी नजर हिदायत और आपका फैज है, वरना हम भी सब कहीं बैठे आपकी किसी कारोबारी दुनिया में, किसी खेल तमाशे में, किसी लाउदात में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कबूल किया, हमें बैठने की तौफीक अता फरमाई।